اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی شخصیت کو پسند کریں، آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے پسندیدہ کیسے بنے، تو ملنے والوں کی فطرت کا آپ خیال رکھیں۔ جب آپ کسی سے ملیں یا ان سے کوئی معاملہ طے کریں تو اس سلسلے میں ان کی فطرت کا ادراک کرنا ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں انسان مختلف حالات سے گزرتا رہتا ہے، کبھی تو خوشی تو کبھی غم، کبھی امیری تو کبھی غریبی، کبھی تندرستی تو کبھی بیمار، کبھی سکون تو کبھی بے قراری۔ یہ سب بدلتی ہوئی صورتیں انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ اس لیے اگر آپ انسانی فطرت کے ادراک کا علم رکھتے ہیں تو آپ ہمدردی اور مفاہمت ان دونوں خوبیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نفسیات کی بدولت آپ خود اپنے آپ کو بھی سمجھنے لگیں گے اور دوسروں کو بھی اس سے سمجھنے میں مدد ملے گی آپ کو۔ فرض کریں آپ کسی ایسے شخص کو ملتے ہیں جو غربت میں گرا ہوا ہے، فقر و فاقہ میں گرا ہوا ہے، اس کے پاس روزی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں اور وہ اس درپیش مسئلے سے بھی بہت پریشان ہے۔ اب آپ اس کی فطرت کا ادراک کرتے ہوئے اس کو تسلی اور حوصلہ دیجئے کہ بھائی اللہ رازق ہے، اسی نے آپ کو پیدا کیا تو وہ آپ کو رزق بھی ضرور دے گا۔ اور اسی طرح کا رویہ یہ ہرگز نہ اپنائیں جس سے اس کی اور ذرا پریشانی بن جائے۔ مثلا آپ کہیں ایسا نہ کہیں کہ یار میرا کاروبار بہت اچھا ہے، میرے پاس بہت مال و دولت ہے، میں تو ہر روز اپنی بیوی بچوں کو سیر کے لیے لے کے جاتا ہوں، ہم تو بعض اوقات کھانا بھی باہر کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً وہ بیچارہ آپ کی یہ سب مصروفیات سن کر اور زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ کیا ایسے بے روزگار آدمی کے سامنے ایسی باتیں زیر بحث لانا ضروری تھی؟ جو خود کاروباری زندگی کی ناکامی سے دوچار ہوا ہے تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ سے تعلقات بڑھائے گا؟ کیا وہ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کرے گا یا پھر آپ سے دوبارہ ملنے کی خوشی محسوس کرے گا؟ نہیں، یقیناً ان سوالات کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ اسی طرح فرض کریں آپ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، اس کو تسلی دینے کے بجائے آپ اس کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کی بیماری ہمارے محلے میں ایک ایسے آدمی کو لگی تھی، وہ تو نہیں بچا بھائی، وہ تو مر گیا۔ اب آپ اس طرح کی باتیں کر کے اس کے نفسیات کو اور مجروح کریں گے۔ کیا اس حال میں جب آپ اس کو اذیت دے رہے ہیں تو کیا وہ کبھی دوبارہ آپ کے آنے کا انتظار کرے گا، آپ سے ملنے کی تمنا کرے گا یا خوش ہوگا؟ ان تمام سوالوں کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔ یاد رکھیے اس سے آپ کی ذات دوسروں کے لیے قابل نفرت ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کی فطرت اور ان کے احساسات کا ادراک ضرور رکھا ہے اور حکم بھی دیا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ میرا نام جانتے ہیں، میرے والد کا بھی نام جانتے ہیں، ان سے واقفیت بھی آپ کو ہے، میرا گھر کا ایڈریس بھی آپ کو معلوم ہے تاکہ آپ میرے ساتھ دوستی کر سکیں، تو آپ یاد رکھیے کامیاب دوستی کے لیے اتنا علم کافی نہیں ہے کہ آپ میرا نام جانتے ہیں، میرے والد صاحب کو جانتے ہیں، میرے گھر کا ایڈریس جانتے ہیں۔ ایک کامیاب دوستی کے لیے آپ کو بہت سی اور باتیں بطور خود جاننی پڑتی ہیں، اس وجہ سے کہ زندگی کے نشیب و فراز اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس لیے آپ کو میری فطرت کا ادراک، میری فطرت کا خیال کرنا ہوگا، مجھے آپ کی فطرت کو جاننا ہوگا تاکہ ہماری دوستی کامیاب اور نہ ختم ہونے والی چیز بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی انسانی فطرت کے ادراک اور اس کے خیال کے لیے اپنے قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل فرمائی، سورۃ الماعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور عام برتنے والی چیزوں کی روک کے رکھتے ہیں، عام برتنے والی چیزوں کو روک کے رکھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی نفسیات کا لحاظ رکھنے پر زور دیا ہے۔ فرض کریں اگر آپ کے پاس آپ کے پڑوس میں یتیم بچہ رہتا ہے جس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا بامشکل گزارا کرتی ہے، اور وہ یتیم بچہ اکثر آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو، مثال کے طور پہ عید کے موقع پر
عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے اپنے بچوں کے کپڑے خریدے، جوتے خریدے اور کچھ باقی چیزیں خریدیں، لیکن جب آپ گھر پہنچتے ہیں اور وہی یتیم بچہ آپ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے اور آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کے ساتھ مصروف ہے وہ کھیلنے میں، آپ نے اپنے بچوں کو آواز دی، کوئی بھی نام بلا دی، ابو بکر، زید، عمر، کوئی بھی نام بلا دی، محمد، بیٹو ادھر آؤ، دیکھو میں آپ لوگوں کے لیے کیا لایا ہوں، تو وہ یتیم بچہ بھی آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ رکے گا نہیں، وہ آپ کے ساتھ آ جائے گا۔ اور آپ اس یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں سے کہتے ہیں، بیٹا محمد، ابو بکر، یہ تمہارا سوٹ ہے، یہ جوتا تمہارا ہے، تمہارے لیے میں لے کے آؤں۔ اب وہ بیٹا کہتا ہے یہ تمہارا سوٹ ہے، ابو بکر کہتا ہے یہ تمہارا سوٹ اور جوتا ہے، اور عمر کو آپ کہتے ہیں کہ عمر یہ تمہارا سوٹ ہے، یہ تمہارا جوتا ہے۔ بچوں بتاؤ تم لوگوں کو اپنا سوٹ اور اپنا گفٹ اور یہ جوتے وغیرہ کیسے لگے؟ وہ یک زبان ہو کر ایک دفعہ ایک زبان میں کہتے ہیں، ابو جی آپ بہت اچھے ہیں، کیا آپ نے ہمارے لیے اتنی اچھی چیزیں لے کر آئے؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اس یتیم بچے پر کیا گزری ہوگی یا اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اب یہ یتیم بچہ اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، فوراً اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی ماں سے کہتے ہیں، امی جی دیکھو ابو بکر کو، محمد کو، عمر کو، ان کے ابو نے ان کو سوٹ، ان کے جوتے لا کے دی عید کے لیے، امی جان مجھے بھی لا کر دیں۔ ماں کہتی بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بچے کا اتنا سننا ہوتا ہے کہ وہ بچہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتا ہے، زمین پر لیٹنا شروع کر دیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ماں بچے کو تڑپتا دیکھ کر خود بھی تڑپ جاتی ہے اور روتی ہوئی اپنے بچے کو تسلی دیتی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یتیم کی فطرت کا ادراک نہ رکھنے والا یقیناً آخرت کے دن کا انکاری ہے۔ تو ہمیں یتیم کی فطرت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں کہیں تو یتیم بچوں کی فطرت کا ادراک کے بارے میں، تو کہیں مسکینوں کی فطرت کے خیال کے بارے میں، ان کے ادراک کے بارے میں، تو کہیں ضرورت مندوں کی فطرت کے ادراک کے بارے میں زور دیا گیا ہے۔ اور یہ جان لیجئے جب آپ یہ جان لیں گے تو پھر آپ ان کی غلطیوں پر زیادہ ناراض بھی نہیں ہوں گے، اور یوں آپ اعتراض کرنے کے بجائے ان لوگوں کی امداد پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ جب آپ کو ادراک ہو جائے گا اگلی کی فطرت کا